اس کی امپورٹنس کو ہم پہلے کسٹمر کے پرسپیکٹیو سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بزنس میں کسٹمر ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، وہی ہمارا ریونیو لے کر آتا ہے. تو ابھی اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے ہم کسٹمر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سب سے کریٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے بزنس میں. جیسے میں نے کہا کہ یہی ہمارے بزنس میں پیسے انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، جس سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے ایٹسیٹرا. اب بینگ ڈیٹا انالیسز اگر ہم اس کی کریں، ہم ڈیٹا انالیسز کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا 360 ڈگری ویو کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کسٹمر کا. مثال کے طور پر ایک کسٹمر ہے، وہ 5 سال سے ہمارا کسٹمر ہے، تو 5 سالوں میں اس نے کیا کیا پرچیز کیا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا رہی ہے، اس کی لائکس ڈس لائکس کیا رہی ہیں، ہم وہ سب کیپچر کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دوں امیزون کی، چلیے دراز.com لے لیتے ہیں، پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، باہر تو لوگ ڈیفینیٹلی ایڈوانس ہو ہی چکے ہیں. اب دراز.com کو لے لیں، علی بابا کا کنسیپٹ آ چکا ہے. جو بھی آن لائن ریٹیلر شاپس ہیں اس کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے کسٹمر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آیا، اس نے سرچ کیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ضرورت، اپنی ضرورت کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے پاس وہ ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے. آپ جان سکتے ہیں کہ اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں اور وہ کس ٹائمنگ کے اوپر آ رہا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسٹمر موسٹلی کس ٹائم پر اویلیبل ہوتا ہے. آپ اس کو ڈفرینٹ ریلیٹڈ ایڈس پرپوز کر سکتے ہیں، ریکمینڈ کر سکتے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ شاپ کے اوپر آ کر پلے اسٹیشن 5 کو سرچ کر رہا ہے یا کوئی بھی کتاب ڈھونڈ رہا ہے، ٹیکنیکل کتاب ہے یا میٹاورس کی کتاب ہے، تو اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ کسٹمر نارملی اس ٹائم پر اویلیبل ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم پر آ کر اس نے ہمارا یہ کیٹلاگ دیکھی تھی، لیکن اس نے آرڈر کیے بغیر وہ واپس چلا گیا. بہت ساری تو ای کامرس کی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو آپ کارٹ تک، اگر آپ نے کچھ آئٹم کارٹ کے اندر پٹ کر دیے ہیں اور آپ وہاں سے کلوز کر کے نکل گئے ہیں، آپ نے چیک آؤٹ نہیں کیا، تو آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ یو ہیونٹ کمپلیٹڈ یور پروسیس. تو اب یہ کوئی نوٹیفیکیشن بھی آ سکتی ہے. تو دے آر ایکچولی نو یو مور دین یو تھنک، ٹو بی آنیسٹ. تو ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کی لائکس ڈس لائک ہوگی. پھر یوں سمجھ لیجیے آپ اگر ان کے کسٹمرس ہیں اور کچھ چیزیں پرچیز کرتے ہیں، دین دے نو کہ یہ آپ نے دیکھا گیا تھا اور آپ نے بائی کیا کیا، اس میں کتنی سملیرٹی ہے، کتنا ڈسٹینس ہے. پھر آپ کی ڈیموگرافکس کیا ہیں، وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کے انٹرسٹ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہیبٹس کیا ہیں، پھر آپ کی پرچیزنگ ہیبٹس کیا ہیں، وہ سب ان کو جب کولیکٹیولی مل جاتا ہے، دے کین کریٹ اے 360 ویو آف یو کہ آپ کب آ رہے ہیں، کب آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں آپ نے لائکس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں. اور مے بی شاید آپ کی بجٹنگ کا ایشو ہو تو آپ کو وہ لیس پرائز کچھ آفرز آئیں، کچھ بنڈلز آئیں تو آپ کو وہ پرپوز کر رہے ہوں، تاکہ وہ انہوں نے گھیرنا آپ ہی کو ہے، انہوں نے پکڑنا آپ ہی کو ہے، کیونکہ ان کے بزنس کی مین انٹیٹی کروشل ایلیمنٹ آپ ہے، انویسٹ آپ نے کرنا ہے. تو یہ 360 ڈگری ویو کریٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو پھر لانگ رن میں دیکھیں، یہ سکسیس ڈرائیو کرتا ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے ذریعے کہ آپ کو مارکیٹ کرنے کے لیے وہ کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. انہی ٹیکٹکس کے ذریعے سے وہ نیو کسٹمرس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پوٹینشیل کسٹمرس، جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے. اینڈ دے ڈو ناٹ اسپینڈ اور ویسٹ منی ٹو دی ریسورسز جو کہ جن کا انٹرسٹ ہی ڈفرینٹ ہو. مثال کے طور پر آپ ای گیمنگ کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں، آپ کا انٹرسٹ وہ ہے، اور اگر آپ کو ایڈ دکھایا جا رہا ہے کپڑے خریدنے کا تو آپ کہیں گے نا کہ پاگل ہو گیا ہے، میرا تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. گیم کوئی نہیں آئے، ایکشن گیم، اسٹریٹجک گیم، مینجمنٹ کی گیم، یو وڈ بی مور انٹرسٹیڈ ان دیٹ. تو مارکیٹنگ جو اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں وہ آپ کی اسی بیہیویئر کے اوپر کی جاتی ہیں، آپ کی ڈیموگرافکس، انٹرسٹ اور ہیبٹس کے اوپر، کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے، اور اس کے مطابق آپ کو کراس سیل یا اپ سیل مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہیں وہ آپ کو پرپوز کی جاتی ہیں. اور وہ بالکل بھی اس کسٹمر کو ٹارگیٹ نہیں کرتے جو اس سیگمنٹ سے بلانگ ہی نہیں کرتے. اگر وہ اس کو اپروچ کریں گے ڈیفینیٹلی اس نے اوائڈ کرنا ہے، اس نے نہ اس ایڈ کو دیکھنا ہے، نہ اس طرف دھیان دینا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو کاسٹ لگ رہی ہے وہ ضائع جائے گی ان کی. اس کے بعد یہ لوگ یہ بھی ٹریک کرتے ہیں کہ کسٹمر کتنا سیٹسفائی ہے.
آپ جو کسٹمر کے ریویوز آتے ہیں ای کامرس کی سائٹ کے اوپر، آپ وہاں پر پڑھ کے دیکھیں، ایک پروڈکٹ ہے اس پر اچھے ریویوز ہوں گے، ایک کے اوپر اچھے نہیں ہوں گے، دین دے وڈ نو کہ یہ جس ریٹیلر سے چیزیں لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر کانسٹنٹلی کسٹمر کے ریویوز برے جا رہے ہیں، کسٹمر کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی جو بھی اس نے اس بجٹ میں لیے، لیکن شاید اگر وہ فالٹ آ گیا تو فالٹ جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر وینڈر کی سائٹ پر ہو، مینوفیکچرر کی سائٹ پر ہو، یا پھر اگر آپ کو پھر بھی پسند نہیں آ رہا، وہاں پر فالٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ وہاں سے بھی آپ کی سیٹسفیکشن لیول کو دیکھ سکتے ہیں. دین دے کین آفر یو ڈفرینٹ بنڈلس. فار ایگزامپل اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ نے گندا ریویو لکھا ہے، تو ہوتا ہے ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ہوتا ہے کہ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو کچھ بونس دے دیا جائے، اس کو کوئی آفر دے دی جائے. آپ نے اوبر ایٹ پر دیکھا ہی ہوگا، اگر آپ غلط ریویو، گندا ریویو دیتے ہیں اور آپ تصویریں بھی لے کے بھیج دیتے کہ مجھے سروس پرووائڈ کی ہے دیٹ از ویری بیڈ، تو وہ آپ کو کچھ 50-100 روپے جو ہے نا، یا 50% آف نیکسٹ میل کی آفر کر دیتے ہیں آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تاکہ آپ ان کا پلیٹ فارم چھوڑ کر ہی نہ کہیں چلے جائیں. تو یہ ساری جو ہے نا یہ ٹیکٹکس، اسٹریٹجیز، یہ پھر مارکیٹنگ کے اندر آتی ہیں کسٹمر کو ریٹین کرنے کے لیے، کہ کسٹمر کہیں ناراض ہو کے چلا نہ جائے. الٹیمیٹلی یو آر اے کروشل ایلیمنٹ in their business and you are investing in their business.